ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ القصص کریں گے. مکی سورہ ہے، آیات 88 ہیں. اس کے مضامین کو 9 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ زمین پر نہ حق تکبر نہ کرتے پھرو، علو فی الارض سے بچو، فساد فی الارض سے بچو، ورنہ فرعون، قارون اور حامان جیسا انجام ہوگا. اس سورہ کے پہلی آیات میں یہی ڈسکس کیا گیا کہ فرعون اور اس کے لشکری جو ہیں علو فی الارض اور فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ہٹانے کا جب فیصلہ کر لیا تو اس طرح غیر محسوس انداز میں سے بنی اسرائیل میں سے ہی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کھڑا کیا. تیسرے پیراگراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ، جب ان سے انجانے میں قتل ہو گیا اور پھر انہیں مصر چھوڑنا پڑا. چوتھے پیراگراف میں مدین میں گزاری 10 سالہ زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے. پانچویں پیراگراف میں منصب نبوت پر سرفراز کیا جانا اور فرعون سے مارکا اور فرعون کا انجام، اس کا ذکر ہے. چھٹے پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے واقعات اللہ رب العالمین آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ ان کو تنبیہ کی جائے، اور پھر قریش کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر اب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے جس کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے تو تمہارا انجام بھی ان متکبر لوگوں جیسا ہو سکتا ہے. اس سے آگے دلائل توحید دیے گئے ہیں. پھر قارون کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور وسائل پا کر متکبر بن گیا، فرعون کا حامی بن گیا، تو اس کا انجام بھی کیا، اسے زمین میں دنسا دیا گیا. اور آخری پیراگراف میں پھر نصیحت کی جا رہی ہے مومنین کو، اور وہ لوگ جو ناحق متکبر بنے پھرتے ہیں ان کو ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. اس سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے جرائم کو گنواتے ہوئے علو فی الارض کا ورڈ، اس کی ٹرم استعمال کی گئی ہے، یا علا فی الارض کا، جس کا مطلب ہے کہ زمین میں بغیر حق کے تکبر کرنا. پھر استکبار فی الارض کی بھی آئی ہے کہ فرعون اور اس کے جو لشکر ہیں وہ استکبار فی الارض کے مرتکب ہوئے، فساد فی الارض بھی ان کا جرم تھا.
اور ان کے جرائم کو گنوانے کے ساتھ ہی جو مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے، نبی کریم کو نصیحت کی جا رہی ہے، فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، کہ کافروں کے مددگار مت بنو، اپنی کسی بھی بات سے، اپنے کسی بھی طرز عمل سے ان انکار کرنے والوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کرنا، بلکہ اپنی دعوت پہ فوکس کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ تاسیم میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے والوں کو واقع سے فائدہ ہوگا، نصیحت حاصل کریں گے۔ اگلی آیا میں فرعون کے جرائم گنوائے جا رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا، لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ اس آیہ میں اللہ رب العالمین نے اس کے جو جرائم میں گنوا رہے ہیں کہ وہ ایک متکبر تھا، سرکش انسان تھا، علو فی الارض کے جرم کا مرتکب ہو رہا تھا، بغیر حق کے متکبر بنا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ اس نے اپنے شہریوں کو گروپوں میں ڈیوائیڈ کر رکھا تھا، ان کو طبقات میں ڈیوائیڈ کر رکھا تھا، ذات پات میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ان میں سے بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا، اس گروہ کو ذلیل کیا کرتا تھا۔ اور پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان سے جو اسے خطرہ محسوس ہوتا تھا، اس نے کے لیے کیا ترکیب کی کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تاکہ ان کی قوت نہ جمع ہو، اور لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا، کہ ایک نسل کش حکمران تھا، اور در حقیقت وہ ایک فسادی حکمران تھا۔ یہ اس کے جرائم تھے۔ اور اسی کے لیے پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس کے ان جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل، اور انہیں پیشوا بنا دیں، انہی کو وارث بنائیں، ان کو زمین میں اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کو انہیں ڈر تھا۔ یعنی انہیں ڈر تھا کہ ان کی یہ حکومت اور یہ دنیا کی طاقت قوت جاتی نہ رہے۔ کن کے ذریعے کروانا چاہ رہے تھے اللہ رب العالمین؟ اسی مظلوم اور کمزور طبقے بنی اسرائیل کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین اس طبقے پر، اس گروہ پر احسان کرنا چاہ رہے تھے کہ انہیں دنیا کی امامت بھی دی جائے نبوت کی صورت میں، ان کو زمین میں اقتدار بھی بخشا جائے، ان کو زمین کا وارث بنایا جائے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اللہ رب العالمین نے پھر انبیاء کے سلسلے بھی چلائے، ان میں طالوت، داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ بھی پیدا کیے۔ جب فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے، ایسے میں جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کی ماں ڈر رہی تھی کہ اب بچے کو کیسے بچایا جائے، اور انہیں ہر وقت یہ خطرہ تھا اس کو کہیں مار نہ دیا جائے۔ اس وقت کا اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہے ہیں آیہ نمبر 7 میں۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے۔ اور پھر ان تسلی کا دی جاتی وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے۔ اور پھر خوشخبری کا دی جا رہی ہے، نہ صرف ابھی لے آئیں گے، تمہیں اس سے ملوا دیں گے، بلکہ کیا ہوگا جب یہ بڑا ہوگا تو اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ رب العالمین کے فیصلے، اللہ رب العالمین کے کاموں کی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ جن سے ڈر کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا، اسی گھرانے نے ان کو نکالا۔ آخر کر فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے رنج کا سبب بنے، جس وجہ سے وہ سارے بچوں کو قتل کروا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جن کے ذریعے انہیں تکلیف پہنچانی تھی، ان کا انجام ان کو دکھانا تھا، ان کو انہی کے گھر میں پرورش پانے کے لیے بھیج دیا۔ اسی بارے میں پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ واقعی فرعون، حامان اور اس کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ انسان اپنی تدابیر کرتا ہے لیکن غالب اللہ ہی کی تدبیر آتی ہے۔ جب فرعون، اب بنی اسرائیل کا وہ چھوٹا سا بچہ فرعون کے گھر میں پہنچ چکا ہے جو کہ ان کی نسلوں کو ختم کروا رہا تھا، اب وہاں اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی، اور وہی اس کی مددگار حامی بن کے کھڑی ہوگی۔ اس نے فرعون سے کہا اسے قتل مت کر، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا عجب کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر کر رہے ہیں جو بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد پریشان ہو رہی تھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ فؤاد ام موسیٰ فارغہ، خالی ہوا جا رہا تھا، اڑا جا رہا تھا۔ اس کیفیت سے گھبرا کے ہو سکتا ہے وہ راز فاش کر بیٹھتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا تاکہ وہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے ہوں کہ اللہ ان کو پلٹا کے ان کے پاس لائے گا، ان کو رسولوں میں سے بنائے گا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور کہ چھپ چھپ کے دیکھتی رہو کہ بچہ کدھر جاتا ہے، اس کی کون نکالتا ہے، اس کی حفاظت کا کیا انتظام ہوتا ہے۔ آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرعون کے گھر میں بچے کو جب فیڈ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بچہ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا، اور وہ پریشان ہے۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پہنچتی ہیں اور وہ فوراً پھر ان سے کہتی ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اور یہی اللہ رب العالمین کا پلان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 14 میں آ رہا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم اور علم عطا کیا، یعنی انہیں بہترین قوت فیصلہ،
دانشمندی عطا کی گئی، اور جو بھی اس وقت کے مروجہ دنیاوی علوم تھے، اور اس کے علاوہ اپنے بنی اسرائیل کی جو میراث دین ابراہیمی تھی وہ سب ان کو سکھایا گیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کس طرح ان سے غلطی سے قتل ہو گیا۔ ان کی قوم کا، بنی اسرائیل کا ایک فرد قبطی جو مصری قوم تھی اس سے جھگڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑانے کے لیے اور دھمکانے کے لیے آگے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک ہی گونسا مارا، اس سے اس کی موت ہوگی، ان کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی یہ حرکت سرزد ہوئی تو فوراً ان کو ندامت ہوئی اور کہنے لگے کہ ھذا من عمل الشیطان، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کر ڈالا ہے، میری مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اب اس وقت تو ظاہر ہے وہ نبی نہیں ہے، انہیں کیسے احساس ہوا کہ واقعی مغفرت فرما دی؟ جب بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتا ہے، اور اس کا احساس ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے دل پہ سکینت آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اسے سکون اور اطمینان دے دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب انہیں احساس ہوا کہ واقعی اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ آئندہ میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اگلی آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ دوسرے دن جب وہ شہر میں نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا وہی جو اسرائیلی آج ایک اور مصری کے ساتھ جھگڑ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسے کہا کہ تم تو بڑا ہی جھگڑالو ہو، کہ تمہارا تو یہی کام ہے، ہر ایک سے جھگڑتے پھرتے ہو۔ پھر انہوں نے اسے دھمکانے کے لیے آگے ہوئے تو وہ بندہ ایک دم سے پکار اٹھا کہ تم مجھے آج اسی طرح قتل کرنے لگا جس طرح کل ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ یوں اس نے خود ہی ان کے کل کے جو جرم تھا اس کا راز فاش کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، شاہی خاندان کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ وہ اپنی قوم کے ہمدرد تھے، ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، تو اس لیے زیادہ پسند نہیں کیے جا رہے۔ اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کی خبر پھیلی تو اہل دربار کو موقع مل گیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رسے سے اٹھائیں۔ چنانچہ آیا نمبر 20 میں آتا ہے کہ ایک آدمی شہر کے پرلے حصے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا ہوا نکل کھڑا ہوا، اس نے دعا کی کہ ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دینا۔ اگلے پیراگراف میں ذکر آتا ہے ان کی مدین میں زندگی کا۔ جب مصر سے نکل کر مدین پہنچے تو انہوں نے کہا کہ امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک رستے پر ڈال دے گا۔ وہاں جب کنویں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جبکہ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، ان کو پانی نہیں پلا رہی اور پیچھے ہٹ کے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یقیناً کچھ دیر دیکھتے رہوں گے، پھر انہوں نے آگے بڑھ کے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پانی کیوں نہیں پلا رہی، کیا پریشانی ہے؟ تو ان عورتوں نے پھر آگے جواب دیا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ لوگ اپنے جانور نہ نکال کر لے جائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ریزن بھی دے دی کہ ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں، اس لیے وہ یہاں موجود ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور پانی پلانے کے بعد پھر پیچھے ہٹ کے سائے کی ایک جگہ پر جا بیٹھے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے پروردگار جو بھی ہے تو مجھ پر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہیں بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں، اور ساتھ میں آ گیا تھا فجاءت احداہما، کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے جن کی جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا تھا، ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی، جو حاصل پہ ذکر کیا جا رہا ہے شرم و حیا کے ساتھ، کہ اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے اور طریقے کے ساتھ، اور آ کے انہوں نے بات کیا کی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے انہوں نے اپنا سارا قصہ سنایا، تو ان لڑکیوں کے والد نے پھر انہیں تسلی دی کہ مت ڈریے، اب تم ظالموں سے بچ نکلے ہو، کہ مدین جو ہے وہ مصر کی حدود میں نہیں آتا۔ اس وقت اگرچہ ہم سرسری اس واقعے سے گزرے ہیں، لیکن کبھی ٹائم ملے تو اس میں سے ہم بہت سارے پوائنٹس نکال سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے، کہ وہ کس طرح کے مسافرت کی حالت میں ہیں، ان کا کیا کردار ہے جس پر وہ ایک ٹرسٹ کر رہی ہیں، قوی الامین کہہ رہی ہیں۔ خواتین کے کردار کو سمجھا جا سکتا ہے، ان کے والد کے کردار کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے وہ ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو گھر میں پناہ بھی دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی کس طرح سے انسان کے لیے انتظامات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو مصر میں رہ کے جو چیزیں سیکھی تھی اور جو کچھ کمیاں ان کے کردار میں تھیں، جیسے غصے کے تیز ہیں، طاقتور تو ہیں، غصے کے تیز ہیں، اور بہت ساری چیزیں بھی اللہ رب العالمین انہیں یہاں لا کے سکھانا چاہ رہے ہیں۔ بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں اس واقعے میں، اور بہت سارے اصول ہیں جو ہم بعد میں سمجھ سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے مستقل رہنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ وہ دونوں لڑکیاں اپنے والد کے ساتھ اکیلی رہ رہی ہیں، انہیں گھر کا کام بھی کرنا ہے، باہر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، انہیں بہت ساری مشکلات دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ اب انہیں ایک آدمی میسر آتا ہے جو کہ ضرورت مند بھی ہے، پھر وہ طاقت والا بھی ہے، جو باہر کے کام ہے وہ بھی سنبھال سکتا ہے، پھر امانت دار بھی ہے جس سے انہیں کوئی کردار کے حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب والد بھی یہ دیکھتے ہیں انہیں واقعی مدد کی ضرورت تو ہے، لیکن گھر میں ایک اجنبی نوجوان کو رکھنا، اس کا حل وہ یہ نکالتے ہیں کہ ان کو آفر کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں، شرط یہ کہ تم 8 سال میرے پاس ملازمت کرو، یا 10 سال پورے کر دو، تمہاری مرضی ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ پہچان تو آلریڈی چکے ہیں کہ یہ نیک اور صالح نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، امانت دار ہیں،
موسیٰ علیہ السلام بھی ضرورت مند ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو گھر بھی دے دیا ہے، فیملی بھی دے دی ہے، وہ اس آفر کو قبول کرتے ہیں، اس پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، یوں اس طرح وہ وہاں 10 سال پورے کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں مدین سے مصر واپسی کا تذکرہ ہے۔ جب وہ طور کے پاس پہنچے، رات کو وہاں آگ لینے کے لیے گئے تو وہاں سے انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ پھر ان نشانیوں کا تذکرہ ہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی۔ پہلی نشانی جو کہ عصا کی تھی، اس کو پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام تھوڑے ڈر گئے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں تسلی اور اطمینان دیا۔ پھر دوسری نشانی دکھائی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کو ایک بڑی اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، آپ فرعون کے پاس جائیے، اس کے حواریوں کے پاس جائیے اور انہیں اللہ کی طرف بلائیے، وہ فاسق لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خوف کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھ سے تو ایک قتل ہو چکا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس جرم پہ مجھے پکڑ نہ لیں، اور پھر اس کے علاوہ میری مدد کیجیے، ہارون کو جو مجھ سے زیادہ زبان آور ہیں اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پہ بھیج دیں تاکہ وہ میری تائید کریں۔ اللہ رب العالمین نے نہ صرف ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار مقرر کیا بلکہ ان سے کہا کہ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا، تم ان کے پاس جاؤ، انہیں جا کے تنبیہ کرو۔ آیہ نمبر 36 میں آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس اللہ کی کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے انہیں جھوٹ قرار دے دیا۔ اس موقع پر جو ان کے درمیان ڈائلاگ ہوا، جس طرح انہیں رب العالمین کا تعارف کروایا گیا، وہ ہم پچھلی سورہ میں دیکھ چکے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس سارے ڈائلاگ کے بعد، ساری دعوت دینے کے بعد پھر انہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ اب فرعون اس موقع پر اپنے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ جس رب کی طرف بلا رہا ہے اس خدا کو تو میں نہیں جانتا، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو یہی جانتا ہوں کہ میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اور پھر آگے سے مذاق اڑانے کے انداز میں کہہ رہے ہیں اپنے وزیر خامان سے ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنوا دو، میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اب اس تذکرے کے بعد اگلی آیات میں فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی کا، اس کے انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بیچ میں جو انہوں نے جادوگروں سے ان کا مقابلہ ہوا اور جو بیچ کی ساری دعوت کا دور تھا، آزمائشوں کا دور تھا، اس کا تذکرہ یہاں نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین صرف یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ناحق تکبر کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہی اس کے بعد اگلی آیت 39 میں کہا جا رہا ہے۔ آیہ نمبر 39 میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ آخر کر ہم نے انہیں اور ان کے لشکروں کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا، اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا گیا کہ اب دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ان کے بعد جو ابدی ان کے لیے سزا ہے کہ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا، قیامت کے روز وہ کبھی کہیں سے مدد نہ پا سکیں گے، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گی اور قیامت میں وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ قریش کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ کرنے سے سنا دیا کہ اللہ رب العالمین جب چاہتے ہیں اپنے کمزور بندوں میں سے کسی کو بھی اٹھا کھڑا کرتے ہیں اور ان کے ذریعے متکبرین کو ان کا انجام دکھا دیتے ہیں، ان کی سزا بتا دیتے ہیں۔ جو بھی زمین میں ناحق متکبر بنے گا وہ فرعون جیسے انجام سے دوچار ہوگا۔ اگلی آیات میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، لیکن قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، تورات عطا کی، جس میں لوگوں کے لیے بصائر تھے، نشانیاں تھیں، ہدایت تھی اور رحمت تھی، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اور اے نبی، تم اس وقت مغربی گوشے میں یعنی طور سینا میں موجود نہ تھے جب موسیٰ کو یہ شریعت یا تورات عطا کی جا رہی تھی، نہ ہی تم گواہوں میں موجود تھے، بلکہ تمہارے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت سی نسلیں ہم اٹھا چکے ہیں۔ یہاں اس کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ خبر آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی جا رہی ہے، یہ جو واقعات ہم ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ وحی کے ذریعے آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے، تم طور کے دامن میں بھی موجود نہ تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ پکارا، بلکہ یہ سارے واقعات تمہیں کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ یہ مقصد ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کا، پچھلی قوموں کے تذکرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اور آگے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت ان پر جب کوئی مصیبت آئے تو پھر یہ کہیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ ان پر سے یہ حجت پوری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اب ان کی طرف رسول بھی بھیج دیا ہے، انہیں پچھلی قوموں کے تذکرے بھی سنائے جا رہے ہیں اور اب ان کے پاس کوئی بہانہ موجود نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا۔ آیت نمبر 48 میں کہا جا رہا ہے کہ اب جب حق ان کے پاس آ گیا تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں وہ کیوں نہیں آپ کو دیا گیا جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا، یعنی حصی نشانیاں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ دی گئی تھی تو ان لوگوں نے بھی اسے جادو کہہ کے ان کا انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ حصی نشانیوں کے ساتھ تو انکار کرنے والی قومیں یہ سلوک کرتی ہیں۔
تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کتاب برحق ہے، اس کی تعلیمات واضح ہیں، یہ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ خبریں بتائی جا رہی ہیں جو کہ جس ٹائم پہ آپ موجود نہیں تھے۔ تو پھر ان سے کہو کہ اچھا اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی اور کتاب جو ان دونوں کتابوں سے یعنی تورات سے، قرآن سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو تو میں اسی کی پیروی کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو یہ اپنی خواہشات کے پیروں ہیں۔ اب اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ آیت نمبر 52-53 میں اہل کتاب کے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حبشہ تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ وہاں سے 20 کے قریب عیسائی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں آئے، انہوں نے آپ سے قرآن سنا آ کے اور اس پر ایمان لے آئے، اور اللہ رب العالمین انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ان کو یہ سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، واقعی یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا کہ پہلے بھی اللہ کی طرف سے آئی ہدایت پر ایمان لانے کی بنا پر اور اب اس ہدایت کی تصدیق کرنے پر، اور اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی وہ برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں نیک صالح لوگوں کے۔ جس وقت یہ لوگ حاضر ہوئے تھے نبی کریم کے پاس اور قرآن سن رہے تھے، اس وقت قریش کے بڑے بڑے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ اس وقت تو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ جب وہ ایمان قبول کر چکے تو سرداران قریش ان سے الجھنے لگے، ان کو لان تان کرنے لگے۔ تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ بیہودہ بات سنی جو سرداران قریش سے ان سے کہی تو انہوں نے تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عرصے سے قریش مکہ کو دعوت حق دے رہے ہیں، انہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں، وہ قبول نہیں کر رہے، اور جنہوں نے قبول کرنی تھی وہ حبشہ سے اٹھے اور آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب قریش مکہ کو جب دعوت دی جا رہی ہے تو اس پہ اعتراض کیا کرتے ہیں، عذر کیا پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں، یہ جو ہمارے پاس آج یہاں عزت ہے، طاقت ہے، یہ ہم سب اس سے محروم ہو جائیں گے۔ آگے ان کے اس اعتراض کا اللہ رب العالمین جواب دے رہے ہیں اگلی آیات میں۔ پہلے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزت اور یہ طاقت، یہ جو مرتبہ انہیں حاصل ہے، کیا اپنی تدابیر سے حاصل ہے؟ یہ ان کو اپنے زور بازو سے حاصل نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ رب العالمین نے اس پرامن حرم کی وجہ سے ان کو دیا ہے۔ اگر اب دوسری بات جس بنا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے یہ دنیاوی ساز و سامان یہ سب چھن جائے گا اسلام قبول کرنے سے، تو اللہ رب العالمین اگلی آیت میں اس کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے ان سے زیادہ مال و دولت دیا تھا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، دیکھ لو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کر ہم ہی ان کے وارثوں کا رہے۔ یہ ساری قوموں کے تذکرے، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، یہ سب کے تذکرے جو تمہیں سناتے چلے آئے ہیں وہ تم سے زیادہ طاقتور تھیں، لیکن نافرمانی کی روش پر چلنے کی وجہ سے بستیاں وہیں کی وہیں ہیں اور وہ لوگ اٹھا دیے گئے۔ ان کے اسی اعتراض کے جواب میں پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیا جاتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں اسلام قبول کرنے سے ان چیزوں کے جانے کا خدشہ ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ تم جب قبول نہیں کرو گے تو یہ سب کچھ تم سے چھن جائے گا۔ تم ظلم کر رہے ہو، تم پر اللہ تعالیٰ نے آری حجت بھی پوری کر دی رسول بھیجے جانے کی، اب اگر تم قبول نہیں کرو گے تو یہ جس کا تمہیں خدشہ ہے وہ تمہیں پیش آ کر رہے گا۔ اور پھر انہیں اس مال و دولت جس پر وہ اترا رہے ہیں اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ محض دنیا کا سامان زندگی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب پھر آگے توحید کے دلائل دی جا رہے ہیں کہ روز قیامت جب یہ حاضر کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اس وقت ان کے وہ شرکا پکار اٹھیں گے جو کہ خود بھی گمراہ تھے اور اعتراف کریں گے کہ ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، اور پھر وہ یہ بھی کہیں گے یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، در حقیقت یہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے اور اس رستے پر چل رہے تھے۔ ہر وہ بندہ جو شرک کی کسی رستے کو اپناتا ہے وہ اسی رستے کو اپنا جو اس کی خواہشات کے مطابق اسے لے کر چلنے والا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 65 میں کہا جا رہا ہے کہ اس دن ایک پکارنے والا پکار کر ان سے یہ سوال بھی پوچھے گا کہ جو رسول تمہاری طرف بھیجے گئے تھے تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ اس وقت انہیں کوئی جواب نہ سوچے گا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے، مگر وہ جس نے آج توبہ کر لی، ایمان لے آیا، نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر یہ نبی کریم سب کو نبوت دی جانے پر اعتراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور خود اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔
آگے توحید کا بیان آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس شرک سے پاک ہے جو یہ کر رہے ہیں، وہ دلوں میں چھپی ہوئی چیزیں تک جانتا ہے، جو یہ چھپاتے ہیں، جو یہ اعلان کرتے ہیں، وہی ایک الہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کی حمد و ثنا ہے دنیا اور آخرت میں، اسی کا حکم ہے، اسی کی طرف سب پلٹائے جائیں گے۔ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے، افلا تسمعون؟ اور اگر وہ قیامت تک تم پر دن طاری کر دے تو کون ہے جو تمہیں رات لا کر دے، افلا تبصرون؟ یہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو، دن کو اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اور جب ان سے سوال کیا جائے گا شرکاء کے بارے میں تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے جنہوں نے ان کے اوپر حجت پوری کی ہوگی، وہ رسول بھی ہوں گے یا وہ نیک صالح لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا ہوگا۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ جو تم شرکاء ٹھہراتے رہے ہو، لاؤ ان کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے انہیں سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑے ہوئے تھے۔ ان آیات کے بعد آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد قارون کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خزانے دے رکھے تھے، اتنے خزانے کہ ان کی کنجیاں طاقت اور آدمی کو ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل میں سے جو نیک صالح لوگ تھے وہ اسے تنبیہ کرتے تھے کہ تم تکبر مت کرو، مغرور مت بنو، جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش مت کرو، نیکوکار بنو، لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، زمین پہ فساد برپا مت کرو، اللہ مفسدی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن ان نصیحتوں کے جواب میں وہ کیا کہتا تھا کہ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا جو مجھے حاصل ہے، یہ تو میری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے، جب سزا کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ان کو موقع نہیں دیا جاتا۔ اسی کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، قارون کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر علم والے جو سمجھ بوجھ والے لوگ تھے انہوں نے ان لوگوں کو تنبیہ کی اور کہا کہ افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب، اللہ کا اجر بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے۔ مگر ایمان اور عمل صالح کی توفیق اور اللہ سے اجر آخرت کی امید صرف صبر کرنے والوں کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 81 میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا اور کوئی اس کی مدد کو نہ آ سکا، اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کی مدد کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ لوگ جو کچھ دن پہلے اس کی مقام اور مرتبے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نفعت اللہ دیتا ہے، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے، کہ ہم نے یہ جو خواہش کا اظہار کیا تھا ہم اس کی انجام کو بھول گئے تھے۔ آخری آیات میں اللہ رب العالمین مومنین کو ہدایات بھی دے رہے ہیں اور اس حقیقت کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں، آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، علو فی الارض کے مرتکب نہیں ہوتے اور فساد برپا نہیں کرتے، والعاقبۃ للمتقین، انجام کی بھلائی متقین کے لیے ہی ہے۔ پھر آگے وہی اصول بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہوگی وہاں، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو برائی کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، برابر کا ملے گا جیسا وہ کرتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن تم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی اس کی ذمہ داری تم پر عائد کی گئی ہے لوگوں تک پہنچا دینے کی، اگر تم اس ذمہ داری کو ادا کرو گے تو یہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے جو اللہ کے ہاں تمہارے لیے لکھا گیا ہے۔ اور ان لوگوں سے بھی واضح کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے ہدایت لے کر کون آیا اور کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جاتی، نبوت آپ کی خواہش پر آپ کو نہیں دی گئی، یہ تو صرف اللہ کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے۔ اور پھر آپ سے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کافروں کے مددگار مت بنو۔ یہاں اگرچہ نبی کریم سے نعوذ باللہ توقع نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی کسی بات سے، کسی عمل سے ان کو سپورٹ دینے والے مت بنیں، اپنی دعوت کا کام کرتے رہیں، یہ جو بھی شروع کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، آپ دعوت کا کام مت چھوڑیے۔ دعوت کا کام چھوڑ دینے کا مطلب ہی ہے کہ کافروں کی مدد کی جا رہی ہے اور منع کیا جا رہا ہے کہ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، دعوت کا کام کرتے رہو، ان کے مددگار مت بنو۔ اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کے یاد جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں اس سے باز رکھیں۔ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اپنے رب کی طرف دعوت دو، ہرگز مشرکوں میں سے شامل نہ ہونا۔ آیات میں بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن خطاب سارے مومنین ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، ہر ساتھ میں کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ تم یہ توقع نہ کرو کہ مومن یہ چھوڑ دیں گے کام۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فرما روائی بھی اسی کی ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ رب العالمین ہمیں توحید خالص پر ایمان رکھتے ہوئے دعوت اللہ کی توفیق دے اور متکبرین اور مفسدین کے طرز عمل سے بچا لے۔ اب ہم سورہ عنکبوت شروع کریں گے۔ سورہ عنکبوت مکی سورہ ہے، 69 آیات ہیں۔ اس کے مضامین کو 8 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہجرت حبشہ سے پہلے سورہ لقمان کے بعد 5 نبوی میں نازل ہوئی، جب مسلمان منکرین آخرت مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ مسلمانوں کو ہجرت اور دیگر آزمائشوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس میں، اور آیا 56 میں جو کہا جا رہا ہے ان ارضی واسعہ، اس کے ذریعے ہجرت حبشہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اہل توحید کو ایمان کا اقرار کرنے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہاں تک ہجرت کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اس سورہ کے پہلے پیراگراف میں یہی کہا گیا کہ ایمان کے ساتھ آزمائشیں تو لازمی آ کر رہیں گی، اور پھر دوسرے پیراگراف میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ توحید کے معاملے میں والدین یا جو اپنے خاندان کے بڑے ہیں ان کے دباؤ میں نہیں آنا۔ تیسرے پیراگراف میں آزمائشوں کی تاریخ بتائی کی ہے، نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی مثالوں سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان انبیاء کی سیرتوں کو بھی دیکھو، ان پر بھی سختیاں گزری ہیں، کتنی کتنی مدت تک پستائے گئے ہیں، پھر آخر کر اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔ اس لیے گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں من دون اللہ، غیر اللہ کی سہارا لینے والوں کو کہا گیا کہ ان کے سہارے ایسے ہیں جیسے مکڑی کا گھر ہے۔ یہ سورہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں حبشہ کے اہل کتاب سے جب واسطہ پیش آئے گا تو مسلمانوں کو آداب دعوت بھی سکھائے جا رہے ہیں، پھر دلائل توحید دیے گئے ہیں، مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب ہے۔ چھٹے پیراگراف میں مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر ظلم و ستم تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کے بجائے گھر بار چھوڑ جو، اللہ کی زمین وسیع ہے، جہاں خدا کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ ساتویں پیراگراف میں کرش مکہ کے علاوہ فرد جرم ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور آخری پیراگراف جو کہ آخری آیا پر مشتمل ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ اللہ کے راستے میں کوشش کریں گے اللہ انہیں اپنے راستے بھی دکھا دے گا اور ان کی مدد بھی ضرور کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ یہ سورہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایمان لانے والے سخت آزمائے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایمان لانے کا مطلب ہے کہ خود اپنے آپ کو مصیبتوں اور آزمائشوں میں ڈال دینا۔ اس صورتحال نے مکہ میں خوف اور دہشت کی کیفیت بھی پیدا کر رکھی تھی۔ بہت سارے لوگ نبی کریم کی صداقت کے قائل ہونے کے باوجود ایمان کا اقرار کرتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ان آیات میں کہہ رہے ہیں کہ ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہے، جو جب تم دعویٰ ایمان کرو گے تو تمہارے اس دعویٰ کو ضرور آزمایا جائے گا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب ایسی آزمائشوں سے گھبرا کے کچھ لوگ نبی کریم کے پاس آئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو پھر آپ نے انہیں پچھلے انبیاء کی مثالیں دکھے گا کہ ایسے ایسے وقت بھی گزرے ہیں کہ پچھلے لوگ ہلا مارے گئے، آروں سے چیر ڈالے گئے، لیکن انہوں نے استقامت دکھائی۔ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اس کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آیہ نمبر 3 میں کہا جا رہا ہے کہ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے سچے کون ہے اور جھوٹے کون۔ آزمائش کا مقصد کیا ہے کہ انسان کا دعویٰ جو ہے، جو اس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، جو کلمہ توحید اس نے پڑھا ہے، اس کی آزمائش کی جیسے آزمایا جائے، کیا ہے اس نے سچے دل سے پڑھا ہے یا اوپری دل سے۔ آیہ نمبر 4 میں مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، جو ان ایمان والوں کو ستا رہے ہیں، برے برے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے۔ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ پھر مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو، اجر آخرت کی توقع رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کی تیاری کر لو۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ وَمَن جَاهِدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ یقیناً دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی اس میں مشرکین کو اگر تنبیہ کی جا رہی تو مومنین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر آخرت کی امید بھی دلائی جا رہی ہے۔ اور اسی لیے پھر آیہ نمبر 7 میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمال کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے، انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دیں گے۔ ان آیات میں اگر دیکھا جائے جہاں ایمان اور آزمائش کی بات ہو رہی ہے، وہاں مومنین سے اجر آخرت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، ان سے ان کی برائیاں دور کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کہ دنیا کی جو مدد ہے اور دنیا کی جو کامیابی ہے وہ سیکنڈری چیز ہے، اصل چیز جس کا مومنین سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اخروی فلاح ہے، اخروی کامیابی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے 13 تک ان سوالوں کا جواب دیا گیا جو بعض مسلمان نوجوانوں کو پیش آ رہے تھے کہ مثلا ان کے والدین ان پر زور ڈالتے تھے ہمارے دین پر قائم رہو، جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو اس میں بھی تو یہی لکھا ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، تو ہم جو کچھ کہتے ہیں اسے مانو ورنہ تم خود اپنے ایمان کے خلاف کام کرو گے۔ تو اس کا جواب آیت نمبر 8 میں دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ والدین کے حقوق اپنی جگہ، مگر انہیں یہ حق نہیں کہ خدا کے راستے سے اولاد کو روکیں۔
آیت نمبر 10 میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایمان تو لے کر آئے لیکن جب آزمائشوں میں ڈالے گئے، ستائے گئے تو وہ گھبرا گئے۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہ آزمائشیں کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے آتی ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ضرور دیکھنا چاہتے ہیں کس نے سچا دعویٰ کیا اور کس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح کچھ اور مسلمان ہونے والے لوگوں سے ان کے کافر قبیلے والے کہتے تھے کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سارے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی، یہ جو جھوٹ گھڑ رہے ہیں ان کی باز پرس ہوگی جو وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے تیسرا پیراگراف ہے آیت نمبر 14 سے 40 تک، جس میں آزمائشوں کی ایک تاریخ بتائی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، ابراہیم، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ سارے انبیاء اللہ کی راہ میں آزمائے گئے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ 950 سال تک وہ اپنی قوم کے درمیان رہے، انہیں تلقین کرتے رہے، ان کی سختیاں سہتے رہے، ان کی باتیں سنتے رہے۔ جب ان کی طرف سے بالکل خیر سے مایوس ہو گئے تو پھر جا کے انہوں نے اللہ سے دعا کی، پھر اللہ نے انہیں بچا لیا اور قوم نوح کو عبرت بنا کر رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی، تقویٰ کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ بت پرستی جھوٹ ہے اور من دون اللہ کا پول کھول دیا کہ یہ رزق نہیں دے سکتے۔ لوگوں کو اللہ کے پاس رزق تلاش کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہیں۔ لیکن جس طرح پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے بہت سے دلائل ان کو پیش کیے، عقلی دلائل پیش کیے کہ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، وہی دوبارہ دہرائے گا، اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے، اللہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو رحم کرے، تم آسمان اور زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کی قوم ایمان نہ لائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بالآخر یہی پھر کہا کہ یا تو انہیں قتل کر ڈالو یا پھر زندہ جلا ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، جس کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَبِكَلِمَاتٍ، ان کی پوری زندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنا وطن چھوڑ ڈالے، صرف ان کے ساتھ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ ہجرت کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو نیک صالح اولاد سے نوازا، اسحاق علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے۔ ان کی اولادوں میں اللہ رب العالمین نے نبوت بھی رکھ دی، عزت و سرفرازی بھی رکھی، اور رہتی دنیا تک اللہ رب العالمین نے ان کا نام رکھا ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کا آتا ہے کہ وہ جب اپنی بستی سدوم کی طرف بھیجے گئے تو انہوں نے جا کے تلقین کی، ان کے گندے کاموں پر انہیں تنبیہ کی، لیکن اپنی قوم کی طرف سے وہ بھی ستائے گئے۔ آیت نمبر 29 میں آتا ہے کہ پھر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کوئی نہ تھا کہ لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ پھر لوط علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر آ رہا ہے کہ فرشتے کس طرح لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کا پیغام لے کر آئے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں خبر دی اور کہا کہ لوط اور اس کے ایمان والوں کو بچا لیا جائے گا سوائے اس کی بیوی کے۔ پھر وہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام ان کی آمد پر سخت پریشان ہو گئے، لیکن فرشتوں نے انہیں تسلی دی، لا تخف ولا تحزن، مت ڈریے، غم نہ کیجیے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ آپ کو صبح سویرے یہاں سے نکل جانا ہوگا، ایمان والے بچا لیے جائیں گے سوائے آپ کی بیوی کے۔ اور پھر اس بستی پر انہیں کہا کہ آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس گناہ کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے اس بستی کی کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر آگے قوم مدین کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے 3 باتوں کی دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، قیامت کے دن کی امید رکھو، فساد نہ کرو، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں سنی، انہیں جھٹلاتے رہے، انہیں سحر زدہ کہتے رہے۔ شعیب علیہ السلام بھی عرصہ دراز تک اپنی قوم کو تلقین کرتے رہے۔ جب ان کی مہلت عمل ختم ہوئی تو پھر انہیں ایک سخت زلزلے نے آ لیا، وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا تھا حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ قارون، فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے سرکشی کی، موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین پر اپنی بڑائی کا زوم کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آگے اللہ رب العالمین قوموں کی ہلاکت کا بتا رہا ہے کس طرح سے انہیں ہلاک کیا گیا۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔
آگے ان لوگوں کی جو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو اپنا ولی بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، کارساز بناتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین مثال دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، ذرا سا ہوا کا جھونکا آتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان کے آسرے اور ان کے بھروسے بھی ایسے ہیں۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں اللہ رب العالمین انسانوں کی نصیحت کے لیے دے رہے ہیں، مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اگلی آیات میں مومنین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے، انہیں تلقین کی جا رہی ہے کہ ان مشکل حالات میں آپ نے کرنا کیا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے رکھتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ اللہ کو خوب یاد کرتے رہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اگلی آیات میں 44 سے 47 میں اہل کتاب سے مجادلہ کے، ان کو دعوت دینے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ خوبصورتی سے بحث و مجادلہ کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ اسی طرح کی چیز ہمارے پاس بھی بھیجی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، پھر ان سے کہنا چاہیے ہمارا تمہارا خدا ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے مسلم ہیں۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ وہی چیز ہے جس کا ہم پھر بعد میں سورہ ال عمران میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ انہیں کہا جائے تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ جب اہل کتاب سے وہاں بات چیت کا موقع آئے تو انہیں بتایا جائے کہ ہمارے ایمان کی بنیادی شرط یہ ہے کہ پہلی کتابوں پر بھی، پہلے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہوئے نبی کریم پر اور قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ اگلی آیات میں ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلام الہی خود ایک نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، وہ جب قرآن مجید تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں تم اس کو پڑھو اور غور و فکر کرو۔ کیا یہ نشانی کافی نہیں؟ اس قرآن مجید میں وہ نشانیاں ہیں جو عقل والوں کے لیے کافی ہیں۔ اس کتاب کا کلام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر دلیل دینے والی ایک روشن نشانی ہے، لیکن یہ انہی کو سمجھ آ سکتی ہے جن کے دلوں میں نور ہے، ہدایت کی طلب ہے، اور جو علم والے ہیں۔ جو ظالم ہیں ان کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی، اس لیے پھر کہا جا رہا ہے ان فی ذلک لرحمۃ وذکر لقوم یؤمنون، کہ در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ لہٰذا پھر پیارے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ ان مشرکین مکہ کے عذاب کے مطالبے کے جواب میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، یقیناً وہ اپنے وقت پر آ کر رہے گا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ انہیں پتہ چلے گا اس روز جب عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا، پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ آیت نمبر 56 میں وہ مومنین جو ستائے جا رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری بندگی بجا لاؤ، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ اگر تمہارے لیے یہاں رہنا مشکل ہو رہا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو رہا ہے، تو کہیں اور نکل جاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ جزا ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ ہجرت کے بعد بھی انہیں رزق ملتا رہے گا۔ کتنے ہی جانور ہیں جو رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا۔ اگلے کچھ سوالات میں توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے زمین و آسمان کا خالق کون ہے، چاند سورج کو مسخر کس نے کر رکھا ہے، تو مانیں گے اللہ۔ اگر ان سے پوچھو کہ رزق کشادہ کون کرتا ہے، تنگ کون کرتا ہے، کہیں گے اللہ۔ پھر ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، مردہ زمین کو کس نے جلا اٹھایا، ضرور کہیں گے اللہ۔ پھر کہو الحمدللہ کہ کم از کم تم اس کا جواب تو صحیح دے رہے ہو، مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ جب اس رب کا شکر ادا کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں یہ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اگلی آیات میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر کھیل اور دل کا بہلاوا، چند دن کی زندگی ہے، آزمائش کی زندگی ہے، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ انہی کی زندگی کی مثال دے کے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، جب انہیں بچا کے خشکی پہ لے آتا تو یکایک شرک کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین کی نعمت یاد کروا کے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے اپنے طرز عمل سے باز آ جاؤ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ان کے شہر مکہ کو ایک پرامن حرم بنا دیا گیا ہے، حالانکہ اس کے گرد و پیش سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں،
پچھلے 2500 سال سے اگر دیکھا جائے تو عرب کی انتہائی بدامنی کے ماحول میں یہ جگہ فتنوں اور فساد سے محفوظ ہے، اس کی حرمت برقرار ہے، اور اس کی وجہ سے ہی یہ لوگ پورے عرب میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ عزت دینے والا، یہ امن دینے والا کون ہے؟ سورہ قریش میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر کی بدولت تمہیں امن نصیب ہوا، اس گھر کی بدولت تمہیں رزق ملا، تو اس گھر کے رب کی بندگی کرو۔ لیکن ان کا جرم کیا ہے کہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ لوگ اس کو چھوڑ کے باطل کو مانتے ہیں، اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حق کو جھٹلائے جبکہ اس کے سامنے حق آ چکا ہو۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ آخری آیت میں اللہ رب العالمین مومنین سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم کوشش کرو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا اللہ اسے رستے دکھائیں گے، کئی رستے دکھائیں گے۔ ایک رستہ اگر بند ہوتا ہے تو کئی رستے وہ کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ یقیناً ان کی مدد کر دینے پر قادر ہے، لیکن ایک مشکل وقت آزمائشوں کا دور ضرور گزرے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ روم مکی سورہ ہے، آیات 60 ہیں۔ اس کے مضامین کو 8 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ روم بھی ہجرت حبشہ سے پہلے 590 کے سٹارٹ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ میں پیشین گوئی ملتی ہے شروع میں کہ ایرانیوں کی فتوحات رک جائیں گی، رومی غالب آئیں گے، جس سال رومی غالب آئیں گے اس سال مسلمان بھی فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ دیکھا جائے تو یہ سورہ نازل ہو رہی ہے 590 میں۔ مسلمانوں کی جو فتح ہے وہ 2 ہجری کی ہے، جنگ بدر کی۔ 8-9 سال بعد کی جو خبریں ہیں وہ اس کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس پوری سورہ کا جو اہم مضمون ہے آخرت ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اس میں آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں، توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہدایات بھی ہیں، لیکن ساتھ میں مشرکین کو جہاں چیلنج کیا گیا ہے وہیں انہیں توحید اور آخرت کو قبول کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور جو توحید اور آخرت کو قبول کر لیں ان کے لیے بشارتیں ہیں، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے سزا کی وعید ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سورہ کا جو مرکزی مضمون بنتا ہے فتح بدر کی بشارت بھی ہے، دلائل آخرت ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابی کی بشارتیں ہیں۔ شروع کرتے ہیں سورۃ الروم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی بخشی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اس وقت جب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے اس وقت روم اور ایران کی سلطنتوں میں جنگ ہو رہی تھی، جس میں رومی برا طرح شکست کھا گئے تھے اور کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ دوبارہ اٹھیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نبی کریم کی زبان سے یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ابھی جو قریب میں مغلوب ہو گئے ہیں چند سالوں میں وہ غالب آ جائیں گے، اور ساتھ میں جو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جب وہ غالب آئیں گے تو اس وقت مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی بخشی فتح پر خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہو رہی ہے، ہجرت حبشہ سے پہلے مکے کے حالات کتنے کشیدہ حالات ہیں، مسلمان آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین انہیں چند سالوں کے اندر حاصل ہونے والی فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہاں جو ورڈ ہے بضع سنین، یہ 10 سال سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، وہ عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، آخرت سے خود ہی غافل ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے سوال رکھیں، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا کہ ان کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا؟ اپنی پیدائش سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھے، جب وہ کچھ نہیں تھے اللہ نے انہیں زندگی دی، پھر انہیں موت دے گا تو پھر دوبارہ زندگی دینا کیا عجب چیز ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنی رب کی ملاقات کے منکر ہیں، انہیں بھی زندگی دی گئی، ایک مدت مقررہ تک کے لیے دی گئی ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والے اپنے آپ کو بڑا طاقتور اور قوتور سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں کیا ان کے انجام پر انہوں نے غور نہیں کیا؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے پاس بھی ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو طاقتور قومیں ہیں ان کی ہلاکت کے 3 اسباب ہوتے ہیں، ایک رسولوں کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ نبیوں کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، وہی اس کا اعادہ کرے گا، اسی کی طرف تم پھر پلٹائے جاؤ گے۔ حقیقت کیا ہے کہ قیامت کا دن جب وہ قائم ہوگا تو اس دن وہ منکرین آخرت نا امید ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس کا انکار کیا ہوگا، اس کی تیاری نہیں کی ہوگی۔ اس دن ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، سارے سفارشی منکر ہو جائیں گے۔
قیامت کے دن لوگ بٹ جائیں گے، دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایمان لانے والے متقین اور دوسرے مجرمین ہوں گے۔ ایمان لانے والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہوگا، جھٹلایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے انکاری رہے ہوں گے، وہ سخت عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین مومنین کو نصیحت کر رہے ہیں کہ خوف آخرت کے ساتھ ساتھ صبح و شام رب کی حمد و ثنا کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کا ذکر کرو۔ آگے پھر آخرت پر ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ رب ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے۔ زمین کی نباتات پہ غور کر لو، اپنی تخلیق پہ غور کر لو، زمین کو بھی اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بار بار ومن آیات ہی کہہ کے ارد گرد کی نشانیوں پر توجہ دلا رہے ہیں۔ آیات 20 سے 23 تک اللہ رب العالمین توحید کے دلائل دے رہے ہیں کہ انسان غور کرے کہ اس کے پیدا کیے جانے میں، اس کے زمین میں پھیلائے جانے میں، اس کی ہی جن سے اس کی بیویاں پیدا کی گئی ہیں، جن سے وہ سکون حاصل کرتے ہیں، ان کے درمیان محبت اور مودت رکھی گئی ہے، ان سب میں نشانیاں ہیں کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں بھی اس میں اللہ رب العالمین نے جس طرح رنگوں کا اور زبانوں کا انسانوں میں اختلاف رکھا ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ رات کو سونا اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کرنا، اس میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے ہیں؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اس کے بعد اگلی آیات میں آخرت کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ ساتھ تمہیں طمع بھی ہوتا ہے، ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس وقت آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے قائم ہیں، پھر جو ہی اس سے تمہیں زمین سے پکارا، بس تم ایک ہی پکار میں اچانک نکل آؤ گے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اسی کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے وہی اس کا اعادہ کرے گا، یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر اگلی ایک مثال دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خود تمہیں تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں؟ تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ جب تم اپنے مال میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں کرتے تو تم یہ بات کیسے سمجھ لیتے ہو کہ خدا اپنی خدائی میں بندوں کو شریک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم لوگ ظلم کرتے ہیں بغیر علم کے، اپنے وہموں اپنے خیالوں کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اب اس شخص کو کون رستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیات میں مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کو بگاڑنا اور مسخ کرنا درست نہیں ہے۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہا جا رہا ہے منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو، ڈرو اس سے، نماز قائم کرو، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے، گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ ان آیات میں جو ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ دین فطرت پر یعنی اسلام پر یکسوئی سے قائم ہو جائیں، رجوع اللہ کریں، تقوی اختیار کریں، نماز کی اقامت کی جائے، شرک نہ کیا جائے۔ پھر اگلی آیات میں شرک کی مذمت کی جا رہی ہے، لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے انہیں تکلیف پہنچاتا تو رجوع کرتے ہیں، جب رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو یکایک شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو یہ شہادت دیتی ہے اس شرک کی صداقت کی جو یہ کر رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اور دلیل نہیں دی تو پھر وہ ان سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب اللہ رب العالمین اس کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، جب اپنے ہی اعمال کی بدولت کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، رزق کو کشادہ کر کے بھی آزماتا ہے، تنگ کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم رجوع اللہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اسے یاد کرو۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو رب کے قریب ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو در حقیقت حالات کی تنگی سختی میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ آگے مومنین کو مزید نصیحتیں کی جا رہی ہیں، فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں کہہ رہے کہ خیرات دو، کہا جا رہا ہے اس کا حق دو، کہ یہ ایک تلقین کی جا رہی ہے، انسان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے مالوں میں اللہ رب العالمین نے ان کا حق رکھا ہے۔ اور آگے جو ترغیب کے لیے اگلی آیت میں بھی آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے مومنین تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔
تو پھر مال کی محبت میں وہ نہیں پڑیں گے. پھر مال دینا آسان لگتا ہے جب اللہ کی رضا سامنے ہوگی، اور کہا جا رہا ہے وہی فلاح پانے والے ہیں. اگلی آیت میں سود کی مذمت کی جا رہی ہے، زکوٰۃ کی برکت بتائی جا رہی ہے. یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. جو بعد کے احکامات ہیں سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں آتے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو سود تم دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک کو بڑھتا نہیں ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے. جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں. آگے پھر دلائل دی جا رہے ہیں توحید اور آخرت کے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی زندہ کرے گا. کیا شریکوں میں سے بھی کوئی یہ کام کرنے والا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون. آیت نمبر 41 میں کہا جا رہا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. تفسیر میں آتا ہے کہ اشارہ اس جنگ کی طرف ہے جو اس زمانے میں روم اور ایران کے درمیان برپا تھی، جس میں بھی رومیوں کو شکست ہوئی، جس کا اس سورہ کے شروع میں ذکر آیا ہے. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ نبی ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، اکثر مشرک ہی تھے. پھر مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین کی سمت، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ چھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ان نصیحتوں کے ساتھ ساتھ بیچ میں پھر دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے، آخرت کے. ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہو. اس کی نشانیوں میں سے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے، خوشخبریاں دینے کے لیے، تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اس غرض سے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. جن لوگوں نے سمندری سفر کیے ہوں گے انہیں اندازہ ہوگا کہ ہواؤں کا چلنا اور درست سمت پہ چلنا کتنا ضروری ہوتا ہے. آیت نمبر 47 میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، مگر پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اس میں مومنین کے لیے تسلی ہے، اطمینان بھی ہے، اور کافروں کے لیے وعید بھی ہے کہ جو جرم کر رہے ہیں ان سے اللہ ضرور انتقام لے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر اور استقامت سے ڈٹے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا. آگے پھر ہواؤں کی اور بادلوں کو لانے کی، ان کے پھیلانے کی مثال دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات سے مردہ پڑی ہوئی زمین کس طرح جی اٹھتی ہے. یقیناً وہ مردوں کو بھی زندگی دینے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور ساتھ ہی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں گے. یعنی پھر وہ خدا سے جھگڑنے لگتے ہیں، اس پر الزام رکھنے لگتے ہیں کہ کیسی کیسی مصیبتیں ہم پر ڈال رکھی ہیں. حالانکہ جب اللہ رب العالمین ان پر نعمت کی بارش کی تھی اس وقت انہوں نے شکر کے بجائے اس کی ناقدری کی تھی، شکر نہیں ادا کیا تھا، کفران نعمت کیا تھا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہیں، نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر رائے راست پر لا سکتے ہو. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، سر تسلیم ہم کر دیتے ہیں. جو فرما بردار ہیں، ایمان لانے والے ہیں، وہی نشانیوں پر غور کر سکتے ہیں، وہی ان حقیقتوں کو دیکھ سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین کتاب میں بیان کر رہے ہیں. آگے انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت ہے، سب کچھ جانے والا ہے. جب وہ قیامت کی گھڑی برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم والے اور ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، وہی روز حشر ہے جسے تم جانتے نہ تھے. یہ وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہ دے گی، نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. آیا 58 میں کہا جا رہا ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم ہاں کوئی بھی نشانی لے آؤ. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے تم باطل پر ہو. اللہ اسی طرح ٹھپا لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. یہ نشانیاں جتنی بتائی جا رہی ہیں یہ دن رات ان کے مشاہدے میں آتی ہیں، دن رات ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، وہ پلٹتے ہیں، جو ہی نعمتیں ملتی ہیں پھر کفران نعمت کرنے لگ جاتے ہیں. آخر میں پھر مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے فاصبر ان وعد اللہ حق، پس نبی صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستحفنک الذین لا یوقنون، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. یعنی دشمن تمہیں ایسا کمزور نہ پائیں کہ ان کے شور و غوغا سے تم دب جاؤ، ان کی بہتان تراشیوں سے تم مروب ہو جاؤ، تم پست ہمت ہو جاؤ.
تم اپنا کام کیے جاؤ، یکسوئی سے اسلام پر قائم ہو جاؤ، رجوع اللہ کرو، تقوی اختیار کرو، نمازوں کی اقامت کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ کی مدد قریبی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، آمین۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم خالف بین کلمتہم وفرق جمعہم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمشركين، آمين ثم آمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔